بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور رعد اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے، اور سب فرشتے اس کے ڈر سے اور بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، اور یہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس صورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا یا تانبے کا ہے؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری، اور انہوں نے واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ایسا بڑا کافر سیاہ دل اور سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر سے وہی گفتگو کی اور اتنا مزید کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جس سے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا؟ یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے۔ ارشاد فرمایا پھر جاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تعمیل کی حکم کرتے ہوئے پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے وہ ایسی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا تو ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی۔ کچھ دیر بعد بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اس کے پاس بیٹھے رہے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ سب کہنے لگے، جی بتائیے کیا وہ شخص جل گیا؟ انہوں نے کہا، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ جل گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی آیت وہی آئی ہے اور بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق وقار اور ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رعد کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اس کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر معمور ہے اور وہ اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ ناظرین گرامی، آسمانی بجلی کے لیے قرآن اور سائنس کے الگ الگ نظریات ہیں۔ قرآن کے مطابق آسمانی بجلی دراصل بادلوں کو ہانکنے والے رعد فرشتے کے کوڑے سے نکلنے والی آگ اور کڑک کا نام ہے، جیسا کہ سورۃ الرعد میں ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک روز یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چند باتیں دریافت کرنے لگے کہ اے ابو القاسم، رعد کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے وقت اس فرشتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ یہ چمک بجلی اسی کی آواز ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 14 تفسیر سورۃ الرعد۔ ان آیات اور حدیث سے رعد اور برق بجلی کی حقیقت واضح ہو گئی کہ رعد فرشتے کا نام ہے اور برق اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ روشنی ہے جو آگ سے نکلتی ہے اور گرج اس کی یا اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوڑے کی آگ نکل کر بجلی بن کر کسی جگہ پر گرتی ہے اور وہ بھی گرج بن سکتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سائنس آسمانی بجلی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس کے مطابق بجلی دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لائٹنگ، بادل اور تیز ہوا ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں۔ آسمانی بجلی میں کروڑوں وولٹ اور کروڑوں ایمپیئر کرنٹ ہوتا ہے جو کہ زمین پر دو طرح سے لپکتا ہے۔ نمبر ایک، جو شخص یا چیز مثلاً عمارت اور درخت وغیرہ جو اس جگہ کی مناسبت سے اونچے ترین ہوں، ان پر بجلی گر کر زمین میں چلی جاتی ہے۔ نمبر دو، سائنسدانوں کے مطابق زمین میں بھی مثبت یا منفی چارج ہوتا ہے، اس لیے آسمانی بجلی بھی اس چارج کی طرف لپکتی ہے اور زمین میں چلی جاتی ہے۔ حد درجہ وولٹیج اور میگا ایمپیئرز کی وجہ کر دیتی ہے، جس کی
نوائز سے آسمانی بجلی اپنے راستے میں آنے والی ہوا کی وجہ سے ہوا میں سفر کا ممکن ہوتا ہے۔ مسلسل بڑھتا درجہ حرارت زمینی ماحول کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ماہرین ماحولیات کہتے ہیں زمین کی گرمی میں اضافہ قدرتی آفات کی تعداد اور شدت میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث مستقبل قریب میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین کے مطابق 2100 تک دنیا میں بجلی گرنے کے واقعات 35% تک بڑھ چکی ہوں گی۔ مزید برآں بجلی گرنے سے ماحول کی غذائی ترکیبیں میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ماہرین نے درجہ حرارت اور بجلی کے طوفانوں کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے، جس میں بجلی کے بادلوں کو متحرک کرنے والی گرم توانائی کے ایندھن کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں ہر 1 ڈگری اضافے سے آسمانی بجلی گرنے کے واقعات کی شرح 12% سے بڑھ جائے گی۔ جب بھی آسمانی بجلی گرتی ہے تو ایک کیمیائی رد عمل کے ذریعے یہ نائٹروجن آکسائیڈ گیس خارج کرتی ہے۔ اس کا شمار گرین ہاؤس گیسوں میں ہوتا ہے، جن سے ماحول کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ناظرین گرامی، بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کی سچائی پر یقین کرنا ہے اور سائنس کی ہر بات کی طرح کبھی نہ کبھی اس بات کو بھی تسلیم کر لے گی کہ قرآن میں بیان ہوئی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 سچ ہے اور آسمانی بجلی پیدا کرنا واقعہ ایک فرشتے کا کام ہے، کیونکہ ویسے بھی سائنس آسمانوں میں جا کر اصل بادل اور تیز ہوا کو اپنے قابو میں کر کے اپنے اس مفروضے کو ثابت کرنے سے قاصر ہے۔